بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اپنی دولت پر اتنا فخر کرتے تھے کہ ان کا انجام ہی ان کے گھمنڈ کی وجہ سے ہوا۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی شخص کی کہانی ہے جو اپنی دولت پر بہت تکبر کرتا تھا اور اس تکبر کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ یہ ہے قارون کا واقعہ۔ قارون کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ القصص میں آتا ہے۔ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، لیکن اپنی دولت اور گھمنڈ کی وجہ سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آخر اس کا انجام کیا ہوا، یہ ہم آج جانیں گے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس نے گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم کھا جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر گئے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون سے ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو وہ قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا اور پھر وہ زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ وہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا وہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ جو لوگ کل تک اس کی دولت کی تمنا کر رہے تھے آج وہ کہہ رہے تھے کہ شکر ہے ہم قارون کی طرح نہیں بنے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اصل دولت مال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جو شخص اپنی دولت پر گھمنڈ کرے اللہ اس کو مٹا بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اور اپنی دولت کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔